ایک حکایت پڑھی تھی جس میں ایک بندے کے بارے میں مشہور تھا، وہ جتنا کماتا تھا شراب کے لیے استعمال کرتا تھا، پیسے پورے شراب کے لیے استعمال کرتا تھا، اور اس کے بعد یا تو پھر کسی طوائف کے گھر پر، یہ اس کا کام تھا۔ لیکن جانتے ہو انتقال ہوا تو وقت کے جو بڑے قطب تھے انہوں نے اس کا جنازہ پڑھایا، حیرت کی بات ہے، اور انہوں نے دعا کی، کہا دنیا جانتی تھی یہ شراب اپنے پیسوں سے خریدتا تھا، طوائف کے اڈوں پر جاتا تھا، اور اس کے لیے اتنے بڑے بزرگ نے دعا کی۔ ان سے لوگوں نے آ کر کے سوال کیا کہ آپ جانتے ہیں اس شخص کو؟ لوگوں میں وہ مشہور ہے ساری چیزیں؟ تو انہوں نے کہا میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، جبھی نماز میں نے پڑھائی۔ کہا جا کر کے پوچھو، اس کی زندگی کا راز اس کی بیوی جانتی ہے، اس کی خاتون سے پوچھ لینا۔ اس کی بیوی سے لوگ جو ذمہ دار لوگ تھے آ کر کے پوچھتے ہیں کہ تیرا شوہر کیسا تھا؟ دنیا میں تو مشہور ہے وہ شرابی تھا اور طوائف کے اڈوں پر جاتا تھا۔ اس نے کہا یہ غلط فہمی ہے، تم نے اس کا ظاہر دیکھا، میرے شوہر نے زندگی بھر ایک قطرہ بھی شراب کو زبان سے نہیں لگایا۔ کہا یہ تو سارے لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو، اور پھر وہ بازار میں بھی جاتا تھا، اس کا کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا میں اپنے شوہر کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، زندگی بھر کبھی اس کی تہجد نہیں چھوٹی، لیکن جو معاملات تم جان رہے ہو میں اس کی تفصیل بتاتی ہوں۔ میرے شوہر ہمارے گھر کا مختصر خرچہ رکھ کر اپنی کمائی کا پورا حصہ جا کر شراب خریدتا تھا، اور خریدتا تو شروع میں نے بھی اس کا ویرودھ کیا تھا، مخالفت کی تھی، لیکن اس نے جب مجھے بتایا، روزانہ شراب خرید کر کے لاتا اور گٹر میں بہا دیتا تھا، اور اس کے بعد کچھ پیسے بچائے ہوتے کسی بازار میں جاتا اور رات بھر کے کسی کو پیسے دے کر کے اس کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتا تاکہ دوسرا کوئی آ نہ سکے۔ نہ کبھی وہ کسی طوائف کو ہاتھ لگایا، نہ گھر گیا۔ اس سے جب یہ پوچھا جاتا تو کہتا میری طاقت میں جتنا ہے اتنا تو میں گناہ کم کر سکوں، دنیا سے برائیوں کو میں کم تو کر سکتا ہوں جی، میں پوری شراب نہیں بہا سکتا، جتنی میری طاقت میں ہے اتنی تو میں اس لیے بہاتا ہوں کہ شراب بننے سے تو میں روک نہیں پاؤں گا، لیکن بن گئی ہے تو پینے سے کچھ لوگوں کو روک سکتا ہوں، میں بہا دیتا، اتنی شراب تو کسی کے حلق میں نہیں جائے گی، یا کوئی اور دوسرا زنا کے اڈے پر نہیں جائے گا جتنی رات میں نے وہاں پر پہرا دیا ہے اپنے اپنے خیالات سے۔ اس کی خاتون سے لوگوں نے پوچھا کہ اس سے ہوا کیا؟ نہ شراب ختم ہوئی نہ اڈے ختم ہوئے۔ کہا ایک بات یاد رکھو، ہر انسان کو اللہ نے اس کی زندگی کے استطاعت کے مطابق عمل کا حکم دیا ہے، پوری دنیا کا نہیں، جتنی طاقت ہے جتنی اس کی حیثیت ہے اتنا عمل کا حکم دیا، اس نے اپنی طاقت کے مطابق عمل کیا، اور دنیا میں ہی تم نے دیکھ لیا کہ اس کے جنازے پر وقت کا قطب نماز کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخرت میں جو اس کی عزت ہوگی وہ اللہ کے ہاں ہے۔ عزیزان گرامی، ہزاروں محفلیں جس طرح کی بھی ہو رہی ہوں باہر، عیش و عشرت کی کون کون سی پارٹیاں ہو رہی ہوں گی، لیکن ہر وہ پارٹی جو گناہوں کی سیج پر سجائی جاتی ہے دھبے چھوڑ کر کے جاتی ہے، زخم چھوڑ کر جاتی ہے، زندگی کے ان لمحات کو جس نے برباد کیا ہے۔ میں آج اسی پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ میں نے آیت بھی آپ کے سامنے سورہ حشر کی یہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ قیامت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، تم کیا انویسٹ کیے ہو اس دنیا میں۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، تم آگے کے لیے اپنے وقت میں کیا کام کر چکے ہو، یہ قرآن تمہیں جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے۔ اے نوجوانوں، میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، اکثر لوگ دو نعمتوں میں یہ خسارے میں ہوتے ہیں، یا اس سے جاہل ہوتے ہیں یا اس سے غفلت برتتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ حدیث پاک
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सिहत वल फरागा, सेहत जो अल्लाह ने तुम्हें तंदुरुस्ती दी है ये एक नेमत, इसको आदमी हल्के में लेता है। दूसरी वक्त की नेमत, जो वक्त तुम्हें आज दिया गया है ये वक्त जैसी गुजरता है वापस कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लैसा मिन यौमिन याती अला इब्न आदम, कोई दिन ऐसा नहीं कि इंसान पर जब दिन आता है, दिन शुरू होता है, इल्ला व युनादी बिही, मगर ये कि उसको रोज पुकारता है। दिन जैसे ही शुरू हुआ इंसान से कहता है ऐ बनी आदम, ऐ बनी आदम, मैं नया दिन हूं तेरे लिए, इन्नी खल्कुन जदीद, मैं नया दिन हूं तेरे लिए, और तू आज जो कुछ भी करेगा क़यामत के दिन मैं तेरी गवाही देने वाला हूं। रोजाना हर दिन हमारी जिंदगी में ये कहता है, और हुजूर फरमाते हैं रात भी यही कहती है। जैसी रात तुलू होती है इंसान से वो कहती है ऐ बनी आदम, मैं नई रात हूं तेरी जिंदगी में। ये आज जो रात है ये क्या पहले कभी आई थी आपकी जिंदगी में? आज 31 दिसंबर 2025, या इससे पहले कभी आया था ये दिन? गुजर जाने के बाद कभी और आएगा? नहीं आएगा। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा दौर दौरा दिखाता नहीं। दो नेमतें जिसमें अक्सर लोग खसारे में हैं वो ये दो नेमतें हैं अल्लाह की दी हुई, सेहत और वक्त। और वक्त को बर्बाद करने वाले वो लोग हैं जो अय्याशियों में आज मुब्तला हैं। वक्त को जिन्होंने गनीमत नहीं समझा, हमने जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे लोगों को तड़पते हुए देखा है। ऐ नौजवानों, जरा बूढ़ों से पूछ लो उनकी जवानी का कैसा आज उनको, जवानी का वक्त जो गुजरा है उनको आज कैसा परेशान करता है वक्त, कि काश हम ये कर लिए होते, काश हम ये कर लिए होते। बुढ़ापा पूरा काश में गुजर जाता है, क्योंकि वो वापस किसी ने आज तक जवानी पलटा कर नहीं दी। एक बात याद रखो कि जो वक्त हमसे गुजर रहा है, नौजवान बच्चों से खास तौर पर, कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत तुम्हें अता की। और एक हदीस में आपको सुनाऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। वो 5 चीजें क्या हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शबाबक क़ब्ल हरमिक, तुम्हारी जवानी को गनीमत समझो, बुढ़ापा आने से पहले है। बुढ़ापा वो नहीं कर पाएगा जो जवानी करती है। हुजूर फरमाते सेहतक क़ब्ल सक़मिक, तुम्हारी जो तंदुरुस्ती है इसको गनीमत जानो बीमार होने से पहले। कभी हाथ उठाकर देखो, कभी पैर चलते हुए देखो तो अल्लाह का शुक्र करो कि मौला हाथ सलामत से चल रहा है, पैर सलामत है, चल रहे हैं। आंखों से आज देख रहे हो, कितने ऐसे हैं जिनकी आंखें चली गई, उनको काला और सफेद भी नहीं मालूम, दिन और रात के बदलते हुए उजाले और अंधेरियां कुछ नहीं खबर। मेरे अजीजों, दांत सलामत हैं, खा पा रहे हो। उन लोगों से पूछो जिनसे रोटी का एक लुकमा भी अंदर नहीं जाता। सेहत अल्लाह ताला ने जो तुम्हें दिया है। मैं कैंसर हॉस्पिटल विजिट किया करता था अपने नौजवानों के साथ हर साल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर। एक बार एक मरीज को मैं देख रहा था जो कैंसर में मुब्तला है, कभी आप भी जाकर उनको देखना। कई किस्म के नासूर उनके जिस्म को तबाह कर चुके हैं, कीमो करवाते हुए लोग, तड़पते हुए लोग जिस्मों के लिए। एक मरीज आज भी मुझे याद आता है, गर्दन में कोई फोड़ी हुई थी कैंसर की, जिसकी वजह से तकिया पूरा खून से भर जाता था, और उसको कई मर्तबा ऑपरेशन किया गया फिर वापस। लेकिन मसला यह है कि वो बड़ी उम्र का नहीं था, 40 से 42 साल का था। उसकी एक बात मुझे याद आती है, जाते ही रोने लगा। सारे लोग रोते हैं बीमारियों में, कहते दुआ कीजिए इससे नजात मिल जाए, दुआ तो करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे अजीजों, वहां जाने की एक वजह यह नहीं कि फ्रूट बांट करके फोटो लेने के लिए, इसलिए जाओ कि तुम्हें तुम्हारी सेहत का अंदाजा हो जाए, अल्लाह का शुक्र करने का तुम्हें एहसास पैदा हो जाए। उसकी जगह मैं तो नहीं लेटा हूं, मेरा तो जिस्म सलामत है। और उस आदमी ने मुझसे कहा था कि हजरत मुझे
صرف اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ میں سر اٹھا نہیں پاتا. جیسے ہی سر اٹھائیں گے یہ پھوڑی پھر سے خون رسنا شروع کر دیتی ہے. کینسر کی پھوڑی ہے, ہلا بھی نہیں پاتا. اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ جوانی میں میرے پاس اچھا وقت تھا, آج شدت سے خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کر لوں, مجھے اس کی مہلت نہیں ہے, میں سجدہ کرنے جیسا بھی نہیں رہ گیا. ہم نے کہا اشارے سے تم اپنی نماز پڑھ لو, اللہ کے ہاں قبول ہے. لیکن وہ کہتا ہے شدت سے خواہش یہ ہے کہ پیشانی اس کی رب کے حضور ٹیک تو دوں ایک بار, میری اتنی بھی استطاعت نہیں. وہ بات مجھے آج تک لگی ہوئی ہے. میرے عزیزوں, صحت تمہاری اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب یہ تم سے ختم کر لی جائے تو سوائے کاش اور پچھتاوے کہ کچھ نہیں رہتا. ہمارے پاس کوئی چیز نہیں رہتی. نوجوانوں نے اس کو ہلکے میں لیا ہے, صحت کو برباد کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری چیز کیا فرمائی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں غناک قبل فقرک. آج اللہ نے تمہیں تونگری دی ہے, مال و دولت عطا کیا ہے, تو محتاجی آنے سے پہلے اس مال کی غنیمت کو سمجھو. اس پہ عیاشی مت کرو, اس کو برباد مت کرو. ایسے محتاج ہو جاؤ گے کہ پھر ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس تھیلے بھر بھر کر پیسے رکھنے کی داستانیں سنائی جاتی تھی, لیکن آج ان کی حالت یہ ہے کہ پڑوسیوں سے روٹی مانگ کر کھانا پڑتا ہے. یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, دیکھی ہوئی باتیں ہیں. کب تمہاری یہ تونگری, تمہارا یہ مال ضائع ہو جائے تمہیں اندازہ بھی نہیں. سال بھر میں کروڑ پتی روڑ پتی بن جاتے ہیں. تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے غنا عطا کیا ہے تو یہ عیاشی کے لیے نہیں, بربادی کے لیے نہیں ہے, فضول خرچی کے لیے نہیں ہے. اور میں آج ہی, جیسے کہ آج عرس نوری بھی ہے, حضور سیدنا ابو الحسین احمد شاہ نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضور احسن العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول جو ان کے صاحبزادوں سے نقل ہے, فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے جو بندہ مال آنے کے بعد نہیں ڈگمگایا وہ اللہ کا محبوب ہے. اور ایسا بہت کم ہوتا ہے, ایسا بہت کم ہوتا ہے. تلوار سے جو ڈرایا جاتا ہے, مثال کے طور پر میں آج یہ بات بہت سارے لوگوں سے کہتا ہوں, آزمائش دو طرح کی ہوتی ہے. ہمیں ڈرا کر کے کوئی یہ کہے دین چھوڑ دے, ہم تو نہیں ڈرنے والے, کیا کر لے گا, تلوار گردن پہ رکھتا ہے, پھانسی پر لٹکاتا ہے, سب کے لیے تیار ہے. یہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے. آپ بھی اس چیز کا احساس رکھتے ہوں گے, میں ہر تکلیف کو گوارا کر لوں گا. اور ہم نے ایسے بچوں کو دیکھا بھی ہے, قید کے حالت میں بھی دیکھا ہے, جنہوں نے بہت سختیاں برداشت کی لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے. اس زمانے کی بات, ایک آزمائش یہ ہے کہ ظالم تمہیں تلوار دکھا کر, چاقو دکھا کر, پھانسی کا پھندا دکھا کر کے ڈرائے اور تم یہ کہو کہ نہیں, میں اپنے دین سے بالکل روگردانی نہیں کر سکتا, میں اپنے نبی پاک سے تھوڑی دیر کے لیے بھی غداری یا بے وفائی نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے آپ سب کا ایمان ایسا ہو, لیکن دوسرا ایک امتحان ہے, وہ اس سے ڈینجر ہے. دنیا تلوار دکھا کر کے جو امتحان لیتی ہے وہ چھوٹا امتحان ہے. مال اور حسن دکھا کر کے جب امتحان لیا جاتا ہے تو اچھے اچھے تقوی والے بھی بھسم ہو جاتے ہیں. وہ کب نکل گئے پتہ ہی نہیں چلتا. مال کی لالچ انسان کا ضمیر خرید لیتی ہے, مال کی لالچ انسان کا ایمان خرید لیتی ہے. اس لیے میرے عزیزو, یہ ہلکی بات نہیں ہے. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنا دیا ہے, مال دیا ہے, تو بربادی کے لیے نہیں, اس کی قدر کرو. ایک ایک چیز. اور ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں جب تک انسان قیامت کے دن ان 4 کا جواب نہیں دے گا اسے قدم بھی ہٹانے کی اجازت نہیں ہوگی. لا تزول قدما عبده حتى يسأل عن 4. فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ قدم بھی نہیں ہٹائے گا قیامت کے دن جب تک ان چیزوں کا جواب نہیں دے گا. وہ 4 چیزوں میں سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی, کہاں خرچہ کیا. تمہیں وقت کا حساب دینا ہوگا, تمہیں بتانا ہوگا. اور فرماتے ہیں تفسیر میں مفسرین
کہ صرف ایک سوال کے جواب میں کئی لوگوں کے 400 سال لگ جائیں گے، 500 سال لگ جائیں گے. جوانی کا پائی پائی کا حساب پوچھا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہو؟ بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو وقت ملا ہے یہ ہمارا گولڈن ایرا ہے، اس میں عیاشی کے لیے ہر طرح کے سامان ہمارے پاس ہیں. مولانا جب عبادت کرنے کا وقت آئے گا کر لیں گے. بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں جب وقت آئے گا تو توبہ بھی کر لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں بھی آ جائیں گے. یاد رکھو بڑھاپا سب کو نہیں دیا گیا ہے. کتنے جنازے جوانی میں چلے گئے، کتنے تو قبروں میں جوانی کا شباب دیکھنے سے پہلے سو گئے. یہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہے، ہمیں بھی دینا ہے. جوانی کہاں پر بتائی تم نے؟ کیا تم یہ جواب دو گے قیامت کے دن کہ رات بھر فیس بک پر چیٹنگ کرتے ہوئے گزارتا تھا، پب جی کھیلتے ہوئے گزارتے تھے، انٹرنیٹ کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے گزارتے تھے؟ بلکہ اب کے دور میں تو سوال اور بھی سخت ہو گیا ہم سب کے لیے. تم دین بھی سیکھ سکتے تھے اسی موبائل سے، تم بہت کچھ علم حاصل کر سکتے تھے اسی ذریعے سے، اور تم نے اس ساری چیزوں کو صرف اپنے تفریح کے لیے، اپنی طبیعت کی خوشی کے لیے استعمال کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں.